کے صدقے میں ملے. مجھے دولت ملی, آپ کو دولت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. ہمیں آپ کو بیوی بچے ملے ہیں تو نبی کے صدقے میں ملے ہیں. اور اے عقیدہ اہل سنت والجماعت والو ذرا غور سے سنو, ہمیں ماں باپ ملے ہیں تو نبی کے صدقے میں ملے ہیں. ہمیں اولاد ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. ہمیں مال ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. اولاد ملی ہے نبی کے صدقے میں ملی ہے. اللہ کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہوگا. قبر کے اندھیرے سے بچیں گے, یہ بھی نبی کا صدقہ ہوگا. حشر کی تکلیف سے بچیں گے, یہ بھی نبی کا صدقہ ہوگا. اور پورا مجمع مل کر کے کہہ دو ہمیں کل جنت ملے گی تو یہ بھی نبی کا صدقہ ہوگا. ہر چیز مل رہی ہے. کس کے صدقے سے مل رہی ہے؟ بولو, زور سے بولو. نبی کے صدقے سے مل رہی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو وہ سب عطا فرما دیا. میرے محبوب تم جس کو جو چاہو وہ عطا فرما دو, جس کو تم جو چاہو وہ دے دو. اسی لیے تو وہ شعر ہم نے پڑھا, بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے. زور سے پیچھے تک بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. آپ حضرات بھی بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. بھائی بہنیں زور سے نہ بولیں بلکہ آہستہ ہی سے بولتی رہیں. سب مل کر کے بولو سبحان اللہ. بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے, بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, حشر کے دن ہمیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی طاقت دیکھو. اللہ کے رسول پاک کو میرے رب نے کتنا عطا فرمایا ہے وہ دیکھو. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں. میری تقریر کا فوکس زیادہ تر میرے جیسے نوجوانوں کی طرف ہے. اپنے نوجوان بھائیوں سے خطاب کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول پاک کے ایک صحابی کی تاریخ سنو. حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے رسول پاک کے صحابی ہیں کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر کے والد ہیں حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. عبداللہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. مگر بات یہ تھی حضرت جابر فرماتے ہیں جب میرے والد دنیا سے گئے تو بہت سا قرضہ لوگوں پر چھوڑ کر کے گئے. لوگوں کا بہت سا قرضہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا. مگر اے مسلمانوں سنو, بیٹا کیسا ہونا چاہیے, لال کیسا ہونا چاہیے, پوت کیسا ہونا چاہیے. صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو. لوگ آ رہے ہیں حضرت جابر کے پاس. اے جابر سنو سنو, تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ان پر ہمارا اتنا قرضہ ہے. اللہ کی قسم حضرت جابر نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. دوسرا آیا اس نے یہی بتایا, تیسرا آیا یہی بتایا, چوتھا آیا یہی بتایا. مختصر یہ ہے بہت سے قرض والے آئے. آنے کے بعد کہا جابر تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے, ہمارا ان پر اتنا قرضہ تھا. اللہ کی قسم حضرت جابر نے نہ کسی سے منہ موڑا ہے, نہ کسی سے دیکھ کر کے چہرے کو بگاڑا ہے, نہ کسی کو منع کیا ہے, بلکہ تاریخ میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ معلوم نہ تھا مگر مسکراتے ہیں. مسکرا کر کے فرماتے لوگوں تم مطمئن رہو, جن جن کا قرضہ میرے باپ پر ہے میں ایک ایک کا قرضہ ادا کروں. حضرات محترم یہ ہے ایک بیٹا
یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. مگر تاریخ میں آتا ہے حضرت جابر بڑے غریب ہیں, آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں, صرف ایک کھجوروں کا باغ ہے. آپ نے ہر ایک سے یہی وعدہ کیا, اے لوگوں سنو سنو, جب میرا کھجوروں کا باغ پکے گا, جب میری کھجوریں آئیں گی, میں کھجوریں توڑ کر کے تم لوگوں کا قرضہ ادا کر دوں گا. وہ دن بھی آ گیا حضرات, باغوں میں کھجوریں ٹوٹنے لگی, کھجوریں ڈھیر لگنے لگے, قرض والے باغ میں آنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قرض والا ایک نہیں بلکہ بہت سے قرض والے آ گئے. آپ گھبرا گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں لڑ بیٹھیں, کہیں ایسا نہ ہو قرض نہ ملنے کی وجہ سے آپس میں لڑائی کر بیٹھے. کھجوریں کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں, اب کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم سنو مسلمانوں, میرے نبی کے غلاموں کی دیکھو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قرض والے سے کچھ نہ کہا, کسی سے کچھ نہ کہا, بلکہ تاریخ بتاتی ہے حضرت جابر سیدھے گئے تو کہاں گئے؟ اللہ کی قسم میرے رسول پاک کی بارگاہ میں گئے. زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے. خدا کی قسم توجہ کے ساتھ سنو, کون سی بارگاہ؟ وہ بارگاہ رسول پاک, اس نبی پاک کی بارگاہ کہ جس نبی کی بارگاہ سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا, کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا, بلکہ جو بھی آتا ہے خالی جھولی لے کر کے آتا ہے. مگر میرے نبی پاک کی بارگاہ سے جھولی بھر کے بھیجا جاتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے مگر خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا, ہاتھ بھر کر کے بھیجا جاتا ہے. اس نبی پاک کی بارگاہ کہ استاد زمن حضرت امام اہل سنت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بارگاہ کی کیفیت کچھ یوں پیش کرتے ہیں, نقشہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی, شاہوں میں دکھا دو. منگتا تو ہے منگتا کوئی, شاہوں میں دکھا دو. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, اور خود بھیک دیں اور خود کہیں, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بارگاہ میرے نبی کی بارگاہ ہے جس میں کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں کوئی گرا پڑا پہنچ جائے جس کو دنیا والے اپنی نظروں سے گرا دیتے ہو, دنیا والوں نے جس کو گرا دیا ہو, معاشرے نے جس کو گرا دیا ہو, سماج نے جس کو گرا دیا ہو, مگر وہی گرا پڑا. اے مسلمانوں, اگر نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرا نبی اسی کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. ذرا زور سے کہہ دے پیارے سبحان اللہ. نبی گرنے نہیں دیتے بلکہ نبی تو گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں, ان کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں. کون نہیں جانتا ہے مسلمانوں, اے میرے نوجوانوں خصوصاً تم سنو جو آج دنیا کے اندر طرح طرح کے شوق کے میں گرفتار ہو, آئے قرآن سے تعلق بالکل توڑ رکھا ہے, نمازوں سے بالکل دور ہو چکے ہیں, نام ہمارا اسلامی ہے لیکن کام ہمارے دیکھو تو اسلامی نظر نہیں آتے. اے مسلمانوں, اے نوجوانوں, آؤ ذرا تم دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو. کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی کو؟ حبشہ کے رہنے والے ہیں, مکے کے اندر امیہ ابن خلف کے غلام ہیں, صورت کے کالے ہیں. اللہ اکبر. امیہ کے غلام ہے, امیہ کافر ہے, امیہ سڑا ہوا مشرک ہے,
امیہ بہت بڑا بت پرست ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. امیہ کو پتا چلا، امیہ ابن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال رہتا میرے گھر میں ہے، بلال کھاتا میرا ہے، بلال پیتا میرا ہے، بلال غلام میرا ہے، مگر کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرتا ہے. بلا لیا حضرت بلال کو. حضرت بلال آتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، آپ کے پیشانی پر کوئی آثار پریشانی نہیں ہے، آپ کی شکن پر کوئی کسی طریقے کی پیش پریشانی کے آثار نہیں ہے. امیہ ابن خلف غصے میں ہے اور غصے میں ہو کر کے بولا بلال ہم نے سنا ہے کہ تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، تم ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرتے ہو. اتنا کہنا تھا. حضرت بلال بڑے مطمئن ہو کر کے جواب دیتے ہیں، بڑے سکون سے جواب دیتے ہیں، بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں. اے امیہ ابن خلف سن لے، اگر تجھے آج تک معلوم نہ ہو تو تو آج جان لے، اگر تجھے آج تک پتہ نہ ہو تو تو آج سمجھ لے میں غلام تیرا ضرور ہوں، میرے جسم پر حکومت تیری ہے، مگر کان کھول کر کے سن لے میرے جسم پر حکومت اللہ کے نبی کی. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا کہا تو بولے اللہ اللہ. امیہ ابن خلف نے بولا کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں. کہا کیا تو ایک اندھے کے خدا کو مانتا ہے؟ کہا ہاں میں ایک خدا کی پرستش کرتا ہوں، میں ایک رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہوں. اتنا امیہ نے سنا. سننے کے بعد اپنے محلے کے اوباش قسم کے لوگوں کو بلا لیا، بدتمیز قسم کے لوگوں کو بلا لیا، آوارہ قسم اور بدچلن قسم کے جوانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے لوگوں یہ ہے میرا غلام، یہ ہے بلال، یہ ہے حبشے کا رہنے والا کالا بلال، لو تم اس کو لے جاؤ. یہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو حق نہیں مانتا، یہ ہمارے معبودوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا. مسلمانوں جوانوں سنو، اس امیہ نے مکے کے جوانوں کو دے دیا بلال کو. کہا لو لے جاؤ، جتنا چاہو اس کو مارو، جتنا چاہو اس کو پیٹو، جتنا چاہو اس کو ظلم کرو، جتنا چاہو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو، مگر اس کے سینے سے اس کے نبی کی محبت نکال دو، اس کے سینے سے محمد کا کلمہ نکال دو. اتنا سننا تھا. مکے کے اوباش قسم کے لوگ، بدتمیز قسم کے لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چلے. اے مسلمانوں ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنو. حضرت بلال کے پیروں کو باندھ دیا، حضرت بلال کے ہاتھوں کو باندھ دیا. ہاتھ بھی رسی سے بندھے ہیں، پیر بھی رسی سے بندھے ہیں. اوپر کے جسم پر، اوپر کے حصے پر جو کرتا یا قمیض جو بھی اس دور میں چلتا تھا، جو بھی تھا وہ بھی اتار لیا. ننگا سینہ ہے، ننگی پیٹھ ہے. مکے کی گرم گرم جلانے والی ریتیلی اور پتھریلی زمین ہے. حضرت بلال کو ننگی کمر اس پر لٹا دیا ہے. ہاتھ بند رہے ہیں، پیر بند رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، مکے کے ظالموں نے اتنا اور کیا، بھاری وزنی پتھر اٹھا کر میرے بلال کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے. بلال کو سینے پر رکھ دیا. مسلمانوں سوچو کتنی مصیبت سے یہ اسلام پھیلا ہے، کتنی پریشانیاں صحابہ نے اٹھائی ہے. اب حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھا ہے. بلال کو پکڑ کر کے مکے کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں چلا رہے ہیں. کوئی ظالم بلال کے لات مار رہا ہے، کوئی ظالم بلال پر تھوک رہا ہے، کوئی ظالم بلال کو گالیاں بک رہا ہے، کوئی ظالم بلال کو کچھ کہہ رہا ہے. ایک بولا اے بلال کان کھول کر کے سن لو، اگر تم آزادی چاہتے ہو تو کلمہ اپنے نبی کا چھوڑ دو، تمہیں آزادی بھی مل جائے گی. اپنے نبی کی محبت کو چھوڑ دو، تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی. اپنے نبی کی محبت کو چھوڑ دو، تم اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤ گے، اس پٹائی سے بچ جاؤ گے. ورنہ یاد رکھو اگر تم نے اپنے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے اس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا تو تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی، تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی. تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہیں گے. اے مکہ والوں لوگوں، اے یہاں کے رہنے والوں، باہر سے آنے والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھا ہے. بلال سے کہا جا رہا ہے مال چاہیے تو کلمہ چھوڑ دو، دولت چاہیے تو کلمہ چھوڑ دو، اگر آزادی چاہیے تو کلمہ چھوڑ دو. مگر اللہ کے رسول کا غلام حضرت بلال پکارتے ہیں اے مکہ
ظالموں سن لو، اے مکے کے لوگوں سن لو، تم مجھے رہائی کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے مال کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے پیسے کا لالچ دے رہے ہو، سنو کان کھول کر کے سن لو، تم اتنا ہی نہیں، اگر بلال کو مارو اتنا مارو کہ بلال کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، بلال کا قیمہ کر دو، پھر بھی بلال کے جسم سے، بلال کی بوٹیوں سے یہی آواز آئے گی کہ وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بلال فرماتے ہیں ببانگ دہل، کسی طریقے کا خوف نہیں ہے بلال کو، کسی طریقے کی پشیمانی نہیں، بلکہ خوشی میں فرماتا ہے، اے مکے کے نوجوانوں سن لو، اے مکے کے آوارہ قسم کے لوگوں سن لو، تم تو ابھی مار ہی رہے ہو، اگر بلال کو کاٹ بھی ڈالو، اگر بلال کی بوٹی بوٹی بھی کر ڈالو، اگر بلال کا قیمہ بھی بنا ڈالو، تو بھی بلال کے جسم سے یہی آواز آئے گی، وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا، نبی پر جان دے دے گا، اور تلاوت کر کلام پاک کی، ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے، اس کا پتہ قرآن دے دے گا، کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ مسلمانوں، یہ ہے حضرت بلال، جن کو مکے کے اندر ظالموں نے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، ایک غلام کی حیثیت ہے، مگر جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا، اے صدیق، ہمارے غلام کو خرید کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا بلال اللہ کی محبت میں، ہماری محبت میں بڑی پٹائیاں کھا رہا ہے، ظلم و ستم اس کے اوپر توڑا جا رہا ہے، اس کو خرید کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت بلال کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تاریخ میں آتا ہے آپ جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت بلال کو خرید لیا، خرید کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لائے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے، میرے نبی بیٹھے ہیں، دیکھو میرے نبی کی بارگاہ دیکھو، اللہ کے نبی کی بارگاہ دیکھو، اللہ کے رسول کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے وہ دیکھو، اللہ اکبر، نبی بیٹھے ہیں۔ حضرت بلال جیسے ہی آئے، میرے آقا کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو راضی ہو گئے، آنسو نکلنے لگے، آنسو جاری ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رسول پاک کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ جن کو زمانے نے گرایا، بلال کو زمانے نے گرایا، مگر جب میرے نبی کی بارگاہ میں گرے ہیں، اللہ کے رسول نے اٹھایا، اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہونے والا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اٹھا کر کے کیا کیا بولو، اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگا لیا تو میری طرف توجہ کیجئے، اللہ اللہ، نبی نے بلال کو کیا سے کیا بنا دیا، میرے نبی کی بارگاہ کیا ہے، میرے رسول کی عطا کیا ہے۔ اب تک بلال تھے، حضرت بلال ایک امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ایک کالے حبشی تھے، مگر نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے غلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور کیا عطا کیا، میرا ایک جملہ سنو تو بہت ہے۔ اب تک بلال بلال تھے، اب تک کالے غلام تھے، مگر جب نبی نے سینے سے لگا لیا تو بلال غلام نہ رہے، بلکہ اب زمانے کے مسلمانوں کے امام ہو گئے۔ اسی لیے تو حضرت بلال سے کسی نے چشم عقیدت میں پوچھا، چشم تصور میں پوچھا، اے بلال، جب تک تم نبی کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے تھے تو تم کیا تھے، اور جب نبی کی بارگاہ میں آ گئے تو تم کو کیا مل گیا، نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد تم کیا ہو گئے، کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ چشم تصور ہی میں بلال گویا کہ خیال و خیال میں، تصور تصور میں جواب دیتے ہیں، لوگوں سنو، میں نبی کی بارگاہ میں آنے سے پہلے کیا تھا، اور آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد کیا ہوا۔ خود حضرت بلال گویا کہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھ
سوچتا نہ تھا، اور تم نے خرید کے ہمیں، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بارگاہ میرے رسول کی۔ میرے نوجوانوں، حضرت بلال حبشی سے ہم سبق حاصل کریں۔ اسلام کے لیے، اللہ کے رسول پاک کا دامن حاصل کرنے کے لیے، نبی کی محبت اپنے سینے میں بسانے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا ہے، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں، مگر خدا کی قسم وہ بلال دس سے مس نہ ہو سکے، ادھر سے ادھر نہ ہو سکے۔ مگر اے نوجوانوں، آج جب تم جا کر کے اپنے بستروں پہ سو تو اپنی حالت کو دیکھنا، اپنے دامنوں کو دیکھنا، اپنے سینوں میں نگاہ کر کے ڈال کر کے دیکھنا، آج ہمارا آپ کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہم نمازوں سے بولو دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن مقدس سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے، بڑے سے بڑا موبائل آج ہمارے پاس ہے، ہم رات کو چارپائی پر لیٹے ہیں تو موبائل کو سنتے سنتے لیٹ رہے ہیں، موبائل پر گانے سنتے سنتے سو رہے ہیں، فلمیں دیکھ کر کے سو رہے ہیں۔ ماں منع کر رہی ہے بیٹے سو جا، اب اس کو رکھ دے، مگر بیٹا ماں کا کہنا بھی نہیں مان رہا ہے۔ باپ کہہ رہا، باپ کہہ رہا، باپ بولا بیٹے رکھ دے، مگر جوان اپنے باپ کا کہنا بھی نہیں مان رہا ہے۔ چادروں کے اندر چھپ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اپنے روڈ پر موٹر سائیکل پر چل رہا ہے، کانوں میں لگا کر کے لیڈ بیٹھا ہے، گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھا گانے سنتا ہوا چل رہا ہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا یہی مسلمانوں کے کام ہونے چاہیے؟ کیا یہی جوانوں کا کام ہو کہ رات کو سوئیں تو موبائل دیکھ کر کے سوئیں، گانے سن کر کے سوئیں؟ نہیں نہیں، سنو مجھ سے سنو، ایک اسلامی نوجوان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلامی نوجوان کا کام تو یہ ہو کہ جب رات کو سوئے تو گانا سن کر کے نہیں بلکہ اللہ کا کلام پڑھ کر کے سوئے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ رات کو سوئے تو گانا سن کر کے نہیں بلکہ کلمہ پڑھ کر کے سوئے، نبی پر درود پڑھ کر کے سوئے۔ اللہ اکبر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے 10-15 منٹ ہی کے لیے اپنے کسی عالم کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے کسی امام کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے کسی حافظ و قاری کی بارگاہ میں آ جائیں، آنے کے بعد نماز کا طریقہ سیکھ لیں، 10-15 منٹ کے لیے قرآن پڑھنا سیکھ لیں، 10-15 منٹ میں ماں باپ کی عظمت کیا ہے اس کو سیکھ لیں، 10-15 منٹ رہ کر کے فاتحہ کیسے دی جائے، وضو کیسے کیا جائے، قرآن کیسے پڑھا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، اس کو سیکھ لیں۔ اے مسلمان ہو، کان کھول کر کے سن لو، کتنا سا ٹائم لگا، 15-20 منٹ لگے، مگر میرے آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ مطلبی ہاشمی رسول حضرت آمینہ کے بیٹے حضرت فاطمہ کے بابا امام حسن و حسین کے نانا ہم سب کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو رات کو تھوڑی سی دیر بھی علم دین حاصل کر کے سوگا اور صبح کو نماز پڑھے گا، رات بھر سوگا، مگر نبی فرماتے ہیں خدا اسے رات بھر سونے پر بھی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات بھر سو رہا ہے لیکن عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا ہے، صبح کو فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ میرا رب کریم رات بھر کی عبادت گویا کہ جیسے کہ اس نے رات بھر عبادت کی ہے اتنا اسے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میرے دوست، ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہم موبائل دیکھ کر کے سو رہے ہیں، چل رہے ہیں تو موبائل لے کر کے چل رہے ہیں، موبائل کے گاڑیوں پر گانے سنتے ہوئے چل رہے ہیں۔ میرے دوست، اللہ کے لیے، خدا اور رسول کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بلکہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اپنے ماں باپ کو سلام کرو، اپنی ماں کو سلام کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا ہے اطعموا الطعام، اے لوگوں سنو، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا
सलाम। और नबी फरमाते हैं सलाम को फैलाओ। ए लोगों, तुम रास्ते में चलो, तुम्हें तुम्हारा जान का मिल है तो भी सलाम करो, तुम्हारे न जानने वाला मिल है, मुसलमान भाई है तो भी सलाम करो, अपने घर के अंदर आओ, तुम्हारे बाप बैठे हैं तो भी सलाम करो, तुम्हारी माँ बैठी है तो भी सलाम करो, तुम्हारी बहन बैठी है तो भी सलाम करो, तुम्हारी बेटी बैठी है तो भी सलाम करो। यहाँ तक कि हदीसों में आता है अगर घर में कोई नहीं सिर्फ तुम्हारी बीवी है तो अपनी बीवी को भी सलाम। किसको सलाम करो बोलो। मगर आज का हमारा मुआशरा, आज का हमारा मुसलमान, हमारा नौजवान तो शायद ये समझता है कि अगर बीवी को सलाम कर लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, बीवी को सलाम कर लिया तो इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरे मुसलमानों, नहीं, बीवी को सलाम करने से इज्जत खत्म नहीं होती, बल्कि मैं दावे से कहता हूँ बीवी को सलाम करने से बीवी की नजर में तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाती है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी अदा हो जाती है। घर में जाओ तो सलाम करो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाते हैं घर में अगर बाप भी ना हो, घर में अगर भाई भी ना हो, घर में अगर माँ भी ना हो, घर में अगर बीवी भी ना हो, तुम्हारा घर बिल्कुल खाली हो, तुम कदम अपने घर में रखो, अल्लाह के रसूल का फरमान है तब भी सलाम करो। बात समझ आ रही है आप लोगों के? घर में कोई नहीं है, न घर में बाप है, न घर में माँ है, न घर में बेटा है, न घर में बेटी है, न घर में बहन है, न घर में भाई है, न घर में बीवी है, कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं फिर भी सलाम करो। हम सोचने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बाप होंगे तो सलाम का जवाब मिल जाएगा, माँ घर में होगी तो सलाम का जवाब मिल जाएगा, बहन बेटी घर में होगी तो सलाम का जवाब मिल जाएगा, भाई बेटा घर में होगा तो सलाम का जवाब मिल जाएगा, बीवी होगी तो सलाम का जवाब दे देगी। लेकिन या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है कि कोई ना हो तब भी सलाम करो। अब सलाम का जवाब हमें कौन देगा? बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, अब सलाम का कौन जवाब देगा? ए मुसलमानों मुबारक हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शिफा शरीफ के अंदर इसका जवाब लिखा है। ए लोगों सुनो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई ना हो तो भी सलाम करो तो तुम्हें कौन जवाब देगा? तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिस घर के अंदर कोई नहीं होता है अगर कोई सलाम करता है तो उस सलाम करने वाले को जवाब मुझ मोहम्मद की रूह दिया करती है, मुझ मोहम्मद की रूह उसके सलाम का जवाब देती है। ए मुसलमानों, अपने घरों के अंदर गानों को मत गप्पाओ, अपने घरों के अंदर गानों को मत फैलाओ, बल्कि सलाम को फैलाओ, कुरान मुकद्दस को पढ़ो। अल्लाहु अकबर, काबिल मुबारकबाद है कौन ये मदरसा और मदरसे से फारिग होने वाले ये 3 तालिबे इल्म और उनके वालिदैन, उनके माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। इसलिए कि सुनो, ये जिस घर में भी रहते हैं, जिस घर में जाएंगे उस घर में कुरान पढ़ेंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मैंने हदीसों के अंदर पढ़ा है जिस घर के अंदर सही तलफ्फुज के साथ, सही तरीके के साथ कुरान मुकद्दस की तिलावत होती है, अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं उस घर की ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। जिस घर के अंदर मुकद्दस कुरान की तिलावत की जाती है उस घर के अंदर अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आ जाते हैं। लखमन नगला के मुसलमानों, तुम कितने खुश नसीब हो कि तुमने अपनी मेहनत की कमाई से, अल्लाह के फजल से, नबी के पाक के सदक़े से एक मदरसा बनाया। जरा तुम भी सोचो भाईजान, आप भी सोचिए थोड़ा सा गौर से। ये जो लड़के फारिग हो रहे हैं, हजरत मौलाना कारी फारूक साहब, हजरत मौलाना कारी अब्दुल करीम साहब, ये हजरात मदरसे में बैठ करके क्या पढ़ाते हैं? बोलो, कुरान मुकद्दस पढ़ाते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं, खुदा ने जो नबी पर नाजिल की है वो किताब पढ़ाते हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं, फजर के बाद देखो तो पढ़ते हैं, जुहर के बाद देखो तो पढ़ते हैं, मगरिब के बाद देखो तो पढ़ते हैं, इशा के बाद देखो तो पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। पता चला आपकी बस्ती में, इस छोटी सी बस्ती में हर वक्त कुरान पढ़ा जाता है, तो मालूम यह हुआ इस बस्ती में हर वक्त अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। ये
کس کی برکت ہے؟ یہ بولو طالب علموں کی برکت ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ آپ کے بنائے ہوئے مدرسے کی برکت ہے۔ آپ کا مدرسہ ہے، اس کے اندر حفاظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو کوئی اس بات کو چاہے، تم میں سے جس کا دل کرے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم میں سے جس کا دل چاہے، جو تم میں سے چاہے، کیا چاہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو یہ چاہے عزیزان محترم، میرے اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں، تم میں سے جو بھی چاہے اس بات کو کہ دنیا کے اندر جنتی کو دیکھے۔ اس کو دیکھے بولو، میرا نبی فرما رہا ہے، تم میں سے جو چاہے کہ دنیا میں جنتی کو دیکھے۔ اللہ اکبر تو بولو۔ مسلمانوں، مصطفیٰ نے کسے جنتی بتایا تو کان کھول کر کے سن لو، کسی دولت مند کو نہیں کہا، کسی بیرسٹر کو نہیں کہا، کسی وکیل کو نہیں کہا، کسی پردھان منتری کو نہیں کہا، کسی جناب والا اور دنیا کے عہدے اونچے والوں کو نہیں کہا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، اگر تم دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ اے لوگوں، تم دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں علم دین کے پڑھنے والوں کو دیکھ لو۔ اس کو دیکھ لو، علم دین کے پڑھنے والوں کو دیکھ لو، یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو دیکھ لو، علم حدیث کے پڑھنے والوں کو دیکھ لو، علم تفسیر کے پڑھنے والوں کو دیکھ لو۔ پتہ یہ چلا، اگر علم تفسیر کے پڑھنے والے، علم حدیث کے پڑھنے والے با عمل ہے، عمل صحیح ہے، نمازی بھی ہے، قرآن کے قاری بھی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی عزت بھی کرتے ہیں، تو اللہ اکبر کبیرہ، میرا نبی فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے قرآن کے پڑھنے والوں کے سلسلے میں فرمایا، قرآن کے پڑھانے والوں کے سلسلے میں فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا کی دولت کے ڈھیر لگانا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، دنیا کی بلڈنگیں بنانا یہ بہتر نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے فارم خرید لینا یہ تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نبی خود فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ بھلے سے چاہے وہ غریب ہی صحیح، قرآن پڑھنے والا غریب ہی صحیح، قرآن پڑھنے والا مال کے اعتبار سے غریب ہی صحیح، مگر میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، اللہ کے نزدیک تم میں جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، وہ مالداروں سے بہتر ہے، دولت مندوں سے بہتر ہے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہو تو دولت کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ نیک عمل کے پیچھے بھاگو۔ اچھے اعمال کرو گے تو یہ اعمال کل میدان قیامت میں تمہارے کام، نہ دنیا کی جائیداد آئے گی، نہ میدان قیامت میں تمہارے کام۔ عزیزان محترم، بس کام آئے گا، نیک عمل کام آئے گا، نیک اعمال کیجئے جتنے ہو سکے، دنیا کے اندر اچھے سے اچھے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پڑھنے والے بچے، ان سب کی مدد کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے بھی، آپ سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر میرا آپ کا سب کا خاتمہ فرمائے، جو غلطی مجھ سے بولنے میں ہو گئی ہو اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پورا مجمع بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔